بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ مصور عباسی اور آج میں آپ کی توجہ جن ایشوز کی طرف لانا چاہتا ہوں ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو سابقہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد آج 2 بریگیڈیئرز اور 1 کرنل کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا گیا ہے، آرمی نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور ان سے بھی پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یہ سلسلہ کیا اب یہاں تک رکے گا یا آگے بھی جائے گا؟ اس کی کتنی لمبی چین ہے اور اس کا کیا کیا اس کے جو ثمرات ہیں وہ کہاں تک پہنچیں گے؟ دوسرا جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے اس کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں وہ تاخیر کا جو ہے وہ حربہ بار بار استعمال کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس کیس کو کیوں لمبا کر رہے ہیں۔ اب دیکھنے میں یہ ہے کہ فوج نے اپنے اندر ہی سب سے پہلے خود احتسابی کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ یہ کس حد تک اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور آنے والے وقتوں میں کیا فوج کے اندر ایسی حرکات یا ایسی چیزیں جو کہ سیاسی مداخلت اور سیاسی مداخلت میں بھی بے جا قسم کی جو ہے وہ مداخلت کر کے کسی بھی منتخب وزیر اعظم کی حکومت کو ہٹانا اور اس کے خلاف عدالت کے ذریعے جو ہے وہ فیصلوں کو لانا، یہ کیا آنے والے وقت میں بھی اس طرح کی حرکات و سکنات دیکھنے کو ملیں گی ان سزاؤں کے بعد یا نہیں؟ کیا فوج جو کر رہی ہے اس سے آنے والے وقت میں فوج کا مورال بلند ہوگا یا آنے والے وقتوں میں ایسے لوگ دوبارہ سے جنم لیں گے یا نہیں لیں گے؟ کیا اس طرح کے عمل سے فوج اپنی جو اس وقت بانی پی ٹی آئی کی طرف سے اور ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے فوج کی جو ساکھ کو نشانہ بنایا جاتا ہے وہ بحال ہوتی ہے یا نہیں؟ اس کے بعد جو سب سے اہم چیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنے اہم کیس جو کہ القادر کیس ہے اس کو تاخیر کا شکار کر رہی ہے۔ ان کے وکلاء بار بار جو ہے وہ مختلف حربوں کے ذریعے تاخیر جو ہے وہ عدالت میں لے رہے ہیں اور عدالت مستقل تاخیر میں جو ہے وہ ان کی معاون ثابت ہو رہی ہے اور اس کیس کو کسی طرف جو ہے وہ لگنے نہیں دیا جا رہا اور اس کو فیصلے کی طرف نہیں لیا جا رہا۔ اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ مرکات ہو سکتی ہیں؟ آرمی نے جو اپنے اندر خود احتسابی کا عمل شروع کیا ہے اس سے بہت سی چیزیں واضح ہو چکی ہیں کہ اب کسی کے ساتھ کوئی بھی جو ہے وہ رعایت نہیں برتی جائے گی اور کسی قسم کی کسی کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی ہوئی ہوگی تو اس کو سزا ضرور ملے گی۔ آرمی ایک ڈسپلن ادارہ ہے اور اس کے اندر اس قسم کی حرکات کرنے والے کوئی بھی شخص جو کہ اپنی فوج کے اندر رہتے ہوئے اور فوج سے باہر بھی اگر ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی اس کے بعد بھی اگر انہوں نے ایسی حرکات کی تو ان کو کسی بھی وقت جو ہے وہ سخت سزا کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اب اس میں جو دوسری سب سے اہم پیش رفت ہے، کیا اس وقت صرف یہی فوجی افسران ہی جو ہے وہ ملوث تھے ان چیزوں کے اندر یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی پاکستان کے اداروں کے لوگ ملوث تھے ان کے ساتھ جنہوں نے مختلف قسم کی کارروائیوں میں سہولت کاری کا جو ہے وہ ساتھ دیا؟ جیسے کہ میں کل ایک سابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا ایک انٹرویو سن رہا تھا کہ ان کے گھر کے اندر جا کر ان کو تھریٹ کیے گئے، ان کی بیٹی کو جو ہے وہ کالج سے یا یونیورسٹی سے آتے ہوئے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی اور فیصلہ صرف ان سے کام یہ کروانا چاہ رہے تھے کہ ان کی مرضی کا جو ہے وہ فیصلہ لایا جائے۔ جب انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو ان کو جوڈیشل کمیشن کے ذریعے جو ہے وہ اپنی نوکری سے اپنی جسٹس کی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو اس وقت کے بیٹھے ہوئے جو لوگ جوڈیشل کمیشن کے اندر تھے یا عدلیہ کے اندر سہولت کاری کر رہے تھے کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں؟ اس وقت کی موجودہ بیوروکریٹس جس میں پولیس اور انتظامیہ کے ادارے آتے ہیں جو کہ جنرل فیض اور دوسرے لوگوں کا معاون ثابت ہو کر کام کر رہے تھے، کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کیا صرف فوج اپنے اندر یہ احتساب کرے گی یا باقی ادارے بھی اپنے اندر خود احتسابی کا عمل لا کے پاکستان میں انصاف قائم کریں گے؟ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ القادر کیس کا جو بہت اہم فیصلہ ہونے کو ہے اور وہ کیس چل رہا ہے، جنرل فیض حمید اور آرمی کے اندر ہونے والے خود احتسابی عمل کے بعد لگتا ایسے ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ڈر گئے ہیں اور ان کے وکلاء ہر وہ تاخیری حربہ استعمال کرتے ہوئے کیس کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے شاید کہیں سے ان کو بچت مل جائے، یا وہ شاید سوچ رہے ہیں کہ اس کو جتنا تاخیر کیا جائے گا شاید کوئی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور کوئی ڈائلاگ کا راستہ نکل آئے گا۔ جو پی ٹی آئی کے کونسل ہیں جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، جو بانی پی ٹی آئی کے کونسل ہیں، وہ بارہا مختلف جو ہے حربے استعمال کرتے ہوئے کبھی اپلیکیشنز کے ذریعے کبھی اپنے جو ہے وہ عدالت میں موجودگی کے نہ ذریعے کو ظاہر کرتے ہوئے اس کو جو وہ تاخیر کا نشانہ بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کیس بہت طویل ہوتا جا رہا ہے اور دیکھنے میں یہ ہے کہ عدالت بھی ان کی جو یہ ایکسکیوزز ہے اس کو قبول کر رہی ہے اور ان کو بے جا جو ہے وہ ایک قسم کی رعایت دی جا رہی ہے۔ اب کیا اس کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا یہ تو آنے والے وقتوں میں ہی ہم اس فیصلے کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں، لیکن بظاہر ایک خوف کی جو علامت ان کے اوپر لٹک رہی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اگر فوج نے اپنے اندر خود احتسابی کا عمل شروع کر دیا ہے اس سے ایک واضح پیغام جاتا ہے کہ کسی بھی قسم کے کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی بھی رعایت نہیں برتی جائے گی۔
जैसा कि मैंने बताया कि पीटीआई के वकला जो है वो जो ताखीरी हरबे हैं जो कोर्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें सबसे अहम यह है कि तफ्तीशी अफसर के ऊपर जो जिरा होनी है वो इससे इनकारी है। इनकारी तो नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने एक ना एक दिन इसके ऊपर जग करनी है, उसके लिए वो ताखीरी हरबे जो है वो बार बार इस्तेमाल करते हैं। बुशा बीबी के हवाले से भी बहुत दफ़ा उन्होंने जो है वो कभी उनको पेश ना करके उनके ऊपर जो है ना वो केस को ताखीरी हरबे का जो है वो इस्तेमाल किया। अदालत का माहौल ख़राब करने की भी बहुत दफ़ा जो है वो कोशिश की गई, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। एक लिमिट से ज़्यादा वो इसको ताखीर में नहीं ले जा सकते। दिसंबर 2023 से ये जो है मुकदमा चल रहा है और बार बार इसके अंदर जो है वो बहुत सारे डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा चुके हैं। ये डिले टैक्टिक्स जो है हमारी अदलिया का जो है एक सुस्त रवि का जो है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर लाखों केस जो है वो जेर समात हैं और जिसके अंदर इसी तरह वकला जो है ये हरबे इस्तेमाल करते हैं और अदलिया जो है वो उनको रिलीफ देने पर मजबूर हो जाती है, चूंकि कानून के अंदर ऐसे लैकूना मौजूद हैं जो कि किसी भी केस को अगर लंबा करना चाहें तो उसको सपोर्ट करते हैं। अब देखना यह है कि कितनी ही देर के अंदर अंदर ये अपने वकला अपने दलाइल को मुकम्मल करते हैं और जिरा को मुकम्मल करते हैं, ताकि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ जो भी फैसला होना है वो सामने आ सके। बजाय रियासत की तरफ से इस केस को जल्दी जो है वो हल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इसके अंदर को भी वो फैसला सामने आकर बानी पीटीआई के खिलाफ जो भी फैसला होना है या उनकी बरियत होनी है या उनके ऊपर कोई इल्जाम साबित करना है तो उसको जो है वो मुकम्मल किया जाए। जबकि दूसरी तरफ इस अमल को जो है वो बहुत सी ताखीर का शिकार किया जो है ताखीर का शिकार किया जा रहा है। अगर इस तरह की किसी भी कार्रवाई में बराह रास्त या बिल वास्ता कहीं भी लोग शामिल हैं तो इस तरह बहुत से लोग जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी मौजूद हैं, जुडिशरी के अंदर भी मौजूद हैं और सियासी सहूलतकार भी मौजूद हैं, जो उस वक्त डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद के साथ मिलके पाकिस्तान की जो तबाही का आज जो आलम है, जो चलता हुआ डेमोक्रेटिक सिस्टम था उसको डीरेल करने के लिए और बेजा मुदाखलत करने के अंदर जो है वो और शामिल है। इससे यही होना चाहिए कि बजाय हर शख्स अपनी जगह पे जो है वो खौफ का आलम का शिकार है, क्योंकि फौज के ऊपर एक बुरी तनकीद होती थी कि ये अपने लोगों को जो है वो सेफ एग्जिट देते हैं। अब जब फौज ने खुद एहतसाबी का अमल शुरू कर दिया है तो क्या बाकी इदारे भी इसको देखेंगे? अगर बाकी इदारे भी जैसे जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है और बेशुमार इदारे हैं, इसी तरह सियासी सहूलतकारों को भी अगर पकड़ा जाएगा तो हमारा मुल्क तरक्की की राह पर जरूर गामजन होगा और इसके अंदर जो है वो कोई भी शख्स गरीब जो है वो पिसेगा नहीं और मुल्क किसी भी आईनी जो है वो बुरान का शिकार नहीं होगा। पार्लियामेंट मौजूद है, आइन मौजूद है और एक डेमोक्रेटिक तरीका मौजूद है जिसके जरिए जो है वो आप अपने आप को लाकर अपनी जो है वो आईनी तरमीम करके इस चीज को जो है वो अपने मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखने में ये भी आया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन लिया है और पार्लियामेंट ने अगर उसके अगेंस्ट कोई बिल पास किया है और कोई कानून बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुलम खुला उसके ऊपर बोलना भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो एक बाला इदारा है और आईनी इदारा है, उसने आइन बनाना होता है और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं और पाकिस्तान की जितनी भी जुडिशरी है वो उस आइन को मानने की पाबंद होती है। क्योंकि हमारी अदलिया ऑलरेडी और हमारा मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम ऑलरेडी बहुत जो है वो पीछे जा चुका है और पूरी दुनिया में इसकी जगह हो रही है। इस तरह के अमल से भी हमें बचना और गुरेज करना होगा।